بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیت میں دین کے راستے پر آنے والی سختیاں، مصائب، آلام کے متعلق پڑھا گیا تھا کہ جو حق راستہ ہوتا ہے، صراط مستقیم یا دین کا راستہ، اسلام کا راستہ، اس پر سختیاں آتی ہیں اور وہ سختیاں جو برداشت کرتا ہے وہی اس راستے پر چل کر جنت کا حقدار بنتا ہے۔ آج کی آیت کے اندر صدقہ کے متعلق ذکر ہوگا کہ صدقے میں مال کتنا خرچ کرنا ہے اور کس پر خرچ کرنا ہے، اور اس آیت کے اندر جو صدقہ ذکر کیا جائے گا یہ نفلی صدقہ ہے۔ نفلی صدقے کے متعلق کہ کن عزیز و اقارب پر نفلی صدقہ کیا جائے اور صدقہ کرنے والا کتنی مقدار میں صدقہ کرے۔ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون کہ کیا خرچ کریں، کیا صدقہ کریں۔ قل آپ فرما دیں ما انفقتم من خیر، تم جو بھی مال نیکی میں خرچ کرو، فللوالدین تو وہ مال خرچ کرو اپنے والدین کے لیے، والاقربین قریبی رشتہ داروں پر، والیتامی یتیموں پر، والمساکین مسکینوں پر، وابن السبیل مسافروں پر، وما تفعلوا من خیر اور جو بھی تم بھلائی کا، نیکی کا کام کرو، فإن اللہ بہ علیم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس کام کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر جو لکھا ہے اور دیگر مفسرین نے بھی تقریباً یہی شان نزول لکھا ہے کہ نزلت هذه الآیۃ فی عمرو بن الجموح، کہ یہ آیت نازل ہوئی عمرو بن جموح کے متعلق۔ کان شیخا کبیرا، انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مالی کثیر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عمرو بن جموح حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بہت سا مال ہے، کثیر تعداد میں میرا مال ہے، فبما اتصدق وعلی من انفق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اس کثیر مال سے کیا صدقہ کروں، فبما اتصدق کیا صدقہ کروں، وعلی ما انفق اور کس پر صدقہ کروں، میرے اس صدقے کا کون حقدار ہے۔ اب اس آیت کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے، امام بغوی نے بھی تفسیر معالم تنزیل کے اندر لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے کان ھذا قبل فرض الزکوٰۃ، زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے یہ آیت ہے، زکوٰۃ کا حکم آنے سے پہلے۔ فنسخت بالزکوٰۃ، جب زکوٰۃ کے احکام آئے تو اس کے بعد یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر والدین کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ کے اندر اولاد کے لیے نہیں ہے۔ تو جب پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کیا صدقہ کریں، کس پر صدقہ کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قل اے حبیب آپ ان سے کہیں ما انفقتم من خیر، تم جو بھی اپنے مال کو نیکی میں خرچ کرو تو وللوالدین والدین پر خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، ان پر تم خرچ کرو۔ اور اس کے اندر قریبی رشتہ دار اور والدین ان پر خرچ کرنے کے متعلق
نسائی شریف میں حدیث پاک حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قدیمنا المدینہ تھا، ہم مدینہ میں آئے، تو مدینہ میں جب آئے فیضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی المنبر یخطب الناس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما تھے اور لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہو یقول، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے اندر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے صدقہ کے متعلق کہ کس پر صدقہ کرنا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید المعطی العلیٰ، فرمایا دینے والے کا ہاتھ بلند رہتا ہے، ید المعطی العلیٰ۔ اب اس جملے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی۔ ظاہری معنی یہ ہے کہ وہ بالکل واضح ہے کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ فرمایا ید المعطی العلیٰ، دینے والے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ظاہری معنی ہے کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر، لینے والے کا نیچے۔ ایک اس کا باطنی معنی ہے کہ جو صدقہ دینے والا ہوتا ہے، ہاتھ بلند ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس صدقہ دینے والے کو اللہ عزت، شرف، بزرگی کے اندر بلندی عطا فرماتا ہے۔ صدقہ کی برکت سے اللہ اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کے شرف و بزرگی کے اندر اضافہ فرماتا ہے کہ دینے والا جو ہے اس کا ہاتھ بلند رہتا ہے۔ اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا وَبَدَعْ بِمَنْ تَعُولُ وَأُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ، فرمایا جب صدقہ کی ابتدا کرو تو وَبَدَعْ بِمَنْ تَعُولُ، جو تیرے اہل و عیال تیری پرورش کے اندر ہیں ان پر خرچ کرو، اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرو، ثم ادناکا ثم ادناکا، پھر اس کے بعد اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے بعد، اس کے بعد جو تیرا قریبی رشتہ دار ہو اس کی ترتیب سے ثم ادناکا، پھر اپنے قریبی رشتہ داروں پر ترتیب وار ان پر خرچ کرو۔ اب یہ جیسے ابھی عرض کیا کہ یہ آیت زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ تو بندہ اپنے اصول کو دے سکتا ہے نہ اپنی فروع کو دے سکتا ہے۔ اصول فروع کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا نہ تو جن کی وہ خود اولاد ہے نہ ان کو دے سکتا ہے، اور نہ ہی جو اس کی اولاد ہے جو فروع ہیں نہ ان کو دے سکتا ہے۔ یعنی اپنے باپ دادا کو، پردادا کو اگر موجود ہوں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ویسے ان کی خدمت کر سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتا جو اس کے فروع ہیں نفلی طور پر، ویسے تطوعاً ان کی بھی وہ خدمت کر سکتا ہے۔ رہا مسئلہ بہن بھائیوں کا، بہن بھائیوں میں اگر کوئی غریب ہو تو مالدار بہن بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وجوبی بھی، نفلی بھی، تطوعاً بھی، ہر قسم کے صدقات بہن بھائی جو غریب ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کرتے ہوئے آپ نے صدقے کا حکم دیا، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 دینار ہے۔ فرمایا وہ 1 دینار اپنے اوپر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک اور میرے پاس دینار ہے۔ فرمایا اس کو اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک اور دینار ہے۔ فرمایا اس کو اپنے غلام پر خرچ کرو۔ عرض کیا میرے پاس ایک اور دینار ہے۔ فرمایا اب تو بہتر جانتا ہے تیرے اس دینار کا تیری بیوی اور تیرے خادم کے علاوہ کون زیادہ مستحق ہے، تو بہتر جانتا ہے، اس پر اب وہ 4تھا دینار خرچ کر دے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں۔ اب یہ صدقہ کرنے کے مختلف صورتیں ہیں، اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ داروں پر، لیکن نفلی طور پر زکوٰۃ تو نہیں دے سکتا والدین کو یا اپنی اولاد کو،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اذا انفق الرجل علی اہلہ یحتسبها فہو لہ صدقۃ، اگر کوئی بندہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اہل و عیال کے نان نفقے کے لیے کچھ مال خرچ کرتا ہے، یحتسبها ثواب کی نیت سے، یعنی اپنے ہے اس کی اپنی اولاد، اپنی بیوی بچے، ان پر خرچ کر رہا ہے، وہ ہے بھی اس کے ذمے، اس نے ان کے نان نفقے کا انتظام کرنا ہے، لیکن وہ اپنے بال بچوں پر، اپنے اہل پر خرچ کرتے ہوئے نیت کیا رکھے؟ یحتسبها، ثواب کی نیت رکھے، تو حضور فرماتے ہیں فہو لہ صدقۃ، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے ثواب کی نیت سے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی صدقہ کے اور بھی کئی صورتیں ہیں۔ بخاری میں یہ ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت اپنے خاوند کے مال سے صدقہ خیرات کرے، لیکن صدقہ کی نیت سے مال کی بربادی یا مال کو ضائع کرنے کی غرض سے نہیں، صدقہ کی نیت سے، مال ضائع کرنے یا مال برباد کرنے کی نیت سے نہیں، صدقہ کی نیت سے جو بیوی اپنے خاوند کے مال سے خرچ کرے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی کے اس عمل پر خاوند اگر رضامندی کا اظہار کرے، وہ خوش ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی دونوں کو صدقے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بھی صدقہ کی صورتیں کئی ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے، وہ بھی بخاری شریف میں حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باغات کے لیے پودے لگائے یا جو شخص اپنی فصل کے اندر بیج بوئے، تو فرمایا جب اس کے درخت بڑے ہو جائیں، پھل پھول لگ جائیں، اس کی فصل بڑی ہو جائے، پک جائے، اب اس کے باغات یا اس کی فصلوں پر چرند پرند آئیں، جانور آئیں، وہ ان سے دانہ کھائیں، ان سے پھل کھائیں، اور یہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ کا باعث نہ بنے، تو فرمایا اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ 29ویں پارے کے اندر سورۃ نون والقلم کے اندر ایک پورا وہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ نیک بندہ تھا، اس کا باغ تھا، اور جانور تو آتے ہی تھے، لیکن اس نے غرباء کے لیے، فقراء کے لیے بھی اعلان کیا ہوا تھا کہ میرے باغات کے درختوں کا جو پھل نیچے گرا ہوا ہے، یہ تم اجازت ہے، تم اٹھا سکتے ہو۔ جب وہ آدمی فوت ہو گیا تو اس کے پیچھے بچے تھے، بیٹے تھے، انہوں نے کہا ہم نے یہی طریقہ رکھا تو ہمیں تو نقصان ہوگا بہت زیادہ۔ انہوں نے فقراء کا راستہ روک دیا، فقراء کا راستہ روک دیا، ان پر وہ پابندی لگا دی کہ ہمارے باغ میں اب تم داخل نہیں ہو سکتے۔ جب پابندی لگائی، قرآن پاک میں سورۃ نون والقلم کے اندر کہ اگلی صبح جب آئے دیکھا کہ رات کو آگ لگی باغ کو اور وہ جل کر راکھ ہو گیا، وہ باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ تو صدقے کی ایک یہ بھی صورت ہے، کسی کی فصل، کسی کے باغ میں کوئی چرند پرند جانور اگر کچھ دانہ کوئی پھل کھا لیتے ہیں اور وہ باغ کا یا فصل کا مالک اس پر درگزر کرتا ہے، ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ لیکن ایک اور صورت ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ یہ تو ہے کچھ چرند پرند کوئی جانور خود آ جاتے ہیں، وہ تو بے عقل ہیں، وہ خود آ جاتے ہیں، تو وہ اس پر درگزر کرے پھر تو صدقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی جانوروں کا مالک چرواہا چرواتے چرواتے ان جانوروں کو جان بوجھ کر کسی کے باغ یا کسی کی فصل میں ڈال دے، تو یہ اب چوری ہے، یہ اب اس کے لیے تو چوری ہے۔ اب جس کا باغ یا جس کی فصل ہے اب وہ منع کرنے کا حق رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ کسی کے جان بوجھ کر جانور داخل کرنے پر بھی وہ صبر کا درگزر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ پھر بھی اس کو صدقہ کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب دوسری صورت ہے کہ صدقہ خرچ کتنا کرنا ہے، بندہ کتنا صدقہ کرے۔ اس کے متعلق بھی اسلام کے اندر، شریعت کے اندر احادیث میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا
اس کے پاس سونے کا انڈا تھا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سونے کا انڈا مجھے سونے کی کان سے ملا ہے، آپ اس کو صدقہ کر دیں۔ یہ سونے کا انڈا مجھے سونے کی کان سے ملا ہے، آپ اس کو صدقہ کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی کہتا ہے ویسے میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ مال نہیں ہے، میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ مال نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منہ ہی موڑ لیا، ناراضگی کا اظہار کیا، اس سے چہرہ پھیر لیا۔ وہ آدمی دوسری طرف آیا، حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ تیسری مرتبہ آیا، حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ اب تیسری بار کیا ہوا؟ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سونے کا انڈا زور سے پھینکا، قریب تھا کہ اس کے سر کے قریب سے گزرا وہ انڈا، اگر اس کو لگ جاتا تو اس کا سر پھوٹ جاتا۔ اتنے غصے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پھینک دیا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا؟ فرمایا کوئی بندے ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں صدقہ کر دو، اور پھر ساتھ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ساتھ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ فرمایا بہترین صدقہ کیا ہے؟ بہترین صدقہ یہ ہے صدقہ کرنے والا صدقہ کی ادائیگی کے بعد بھی مالدار رہے۔ صدقہ کرنے والا صدقہ کرنے کے بعد فقیر نہ بن جائے، صدقہ کے بعد پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، صدقہ کے بعد بھی اس کے پاس مال موجود ہو اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے۔ بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ کی ادائیگی کے بعد اس کے پاس مال بچا رہے۔ کیوں کہ اگر وہ سارے کا سارا مال صدقہ کر دے تو پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا۔ سارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے توکل جیسا توکل تو نہیں نہ رکھ سکتے، ہر ایک کو ویسا توکل تو نہیں نہ میسر کہ جیسے حضرت صدیق اکبر کو توکل تھا کہ انہوں نے گھر کا سارا مال غزوہ تبوک کے موقع پر پیش کر دیا۔ فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول ہی کافی ہے، اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے یہ ایک معیار صدقہ کرنے کا اور مقدار، یہ طریقہ احادیث میں موجود ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی گئی کل مال کی وصیت کرنے کی، حضور نے منع کر دیا۔ پھر عرض کہ یا رسول اللہ آدھے مال کی وصیت، حضور نے اس سے بھی منع کیا۔ عرض کہ یا رسول اللہ ایک تہائی، ایک تیسرا حصہ، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن ہے یہ بھی زیادہ، ہے یہ بھی زیادہ۔ اور ساتھ فرمایا کیا؟ فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو غنی مالدار دنیا میں چھوڑ کر جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تو ان کو فقیر چھوڑ کر جائے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کوئی دے کوئی نہ دے۔ یہ معیار ہے صدقہ کرنے کا کہ بندہ مسلمان صدقہ کرے تو کس حد تک کرے؟ اتنا صدقہ کرے کہ وہ خود اس کے پاس مال اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے خرچے کے لیے باقی رہے۔ یہ بہترین صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کی سمجھ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔